کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں، اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی ماں، تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی.
پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں, امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات کی, سخت سردی کی رات, آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے. سخت سردی میں پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا. یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, مگر مجھے ایک بات تو بتائیں, پہلے تو میں مسلمان ہوں نا, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں, جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں, تھوڑا تو علم دین سکھا دو. یاد رکھیے گا مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر, لا کی بک کھول کر یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا, اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی, تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں, کم از کم ایک کام کر دو, اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا. خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں. بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں, اگر میرا بیٹا نمازی ہے, میری بیٹی نمازی ہے, سنو جب وہ نماز پڑھیں گے نا وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتحیات میں بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب ظہر کی نماز پڑھیں گے جتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے, پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے, پھر باوضو ہوں گے, میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا, اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے. جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا, مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے, عشاء پڑھیں گے, جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے, ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے. ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے, تیری بیٹی دعا کر رہی ہے. نہیں نہیں, آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے. ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے, ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں, ظہر پڑھی کہ نہیں, عصر پڑھی کہ نہیں, جناب پیسے کتنے لایا, ڈگری کون سی حاصل کی. لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو, ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا. بڑی اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی آنی چاہیے, مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے, خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. آتا ہو نا پڑھانے, اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے, والد کو کاندھا دے, سنت کے مطابق قبر میں اتارے, ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے. بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے, ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے, ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے. پلیز علم دین کی طرف آئیے, خود بھی آئیے, اپنی اولاد کو بھی لائیے, اپنے گھر والوں کو بھی لائیے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومردات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. آقا فرماتے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا, تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. یعنی درود کے کتنے بینیفٹس ہیں, دعاؤں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, اعمال بھی پاکیزہ ہو رہے ہیں, اور رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگوں, گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگوں, بروز جمعہ پڑھو تم درود پر اوقات, دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف, نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات. تو پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب درود پاک ہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام رازی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک بار آپ کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی تھے، ہیں ان کے پاس تو یہ اسپیشلٹی تھی کہ ہی کین ٹاک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہی واز کلیم اللہ۔ تو وہ کوہ طور پہ چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ، سچ جڑی بوٹی جو ہے ہرب، اس کو فائنڈ کرو اور وہ کھا لو۔ آپ جنگل میں گئے، آپ نے وہ فلاں جڑی بوٹی ڈھونڈی، کھائی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر درد ہوا، انہوں نے کہا اب تو مجھے ڈائریکٹ علاج پتا ہے، کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے۔ وہاں گئے تو جڑی بوٹی کھائی تو درد کم ہونے کی بجائے ملٹیپلائی ہو گیا اور بڑھ گیا، پین سیویئر ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر گئے، مولا پچھلی بار جو جڑی بوٹی تو نے بتائی تھی وہی کھائی، پچھلی بار درد ٹھیک ہو گیا، اس بار ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پہلی بار تم میرے حکم سے گئے تھے، شفا دینا تو میرا کام ہے نا، میں نے حکم دیا تھا، وہاں گئے وہاں میری مشیت شامل تھی، اس لیے اس جڑی بوٹی سے تمہیں شفا مل گئی۔ اے موسیٰ اب کی بار اپنی مرضی سے گئے ہو، میری مشیت شامل نہیں ہے، درد ملٹیپلائی ہو گیا ہے۔ اے موسیٰ کیا آپ نہیں جانتے بے شک دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام اسے شفا والی بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، رب چاہے تو شفا ملنی ہے، یہ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا جو بلیف ہے نا اللہ کریم پر، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا۔ ابن ماجہ کی حدیث، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، بیسٹ میڈیسن، بہترین دوا قرآن ہے۔ مگر ہم نے تو شاید کبھی کسی بیماری میں، اپنے کبھی کسی پرابلم میں، کبھی کسی ڈیفیکلٹی میں قرآن کی طرف رجوع کیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، آپ چاہتے ہیں نا بیماریوں سے بچیں، اب غور سے یہ دعا تقریباً کو یاد بھی ہوگی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جیسے تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، لیکن اس کا میننگ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس رب کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کسی چیز سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ جب آپ اللہ کے نام سے یہ بات کر رہے ہو تو انشاءاللہ نہ کھانا تکلیف پہنچائے گا، نہ جناب کوئی بیماری قریب آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو کوئی بڑی پریشانی اسے نہیں پہنچے گی۔ تو پڑھے تو صحیح نا، اللہ کے نام کی برکتیں، قرآن حدیث میں جو الفاظ آئے یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، یہ سمجھیے یہ زبردست قسم کے فارمولے ہیں، لیکن ہمیں اللہ رسول کا نام اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے دنیا کی دوائی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑے گی، شوگر ہے تو یہ لینا ہی پڑے گا، یعنی وہ دوائی بیماری دور نہیں کر رہی، وہ بیماری کو روک رہی ہے، بڑھنے سے بچا رہی ہے۔ مگر سبحان اللہ، کلام اللہ وہ ہے کہ اگر بندہ عمل کرے اللہ کرم فرما دے تو بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الهم۔ فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ آپ سے کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ اور پھر فرمایا جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اچھا کون ہے جس کو غم نہیں ہے؟ تکلیفیں، غم، اگر غم دور کرنا ہے فرمایا 99 میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، تو پھر تو ہر غمگین کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھے اسے کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ اگر بزنس کم ہوا ہے، جاب کا پرابلم ہے، اگر پیسے پورے نہیں ہو رہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنا ورد بنا لیں اور کم از کم 100 ٹائم ضرور پڑھا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے۔ اب سبحان اللہ، صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی تھی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، تو وہ وہاں حاضر ہوئے اور نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، اب بتائیں دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا حل بتایا؟ فرمایا کسی طرح بیٹے کو یہ بات پہنچا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، ہے دشمن کی قید میں، اس تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ کسی طرح یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اب اپنے بیٹے تک آپ نے یہ پیغام پہنچایا، اللہ اکبر، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، دشمن کی قید میں تھا۔ اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اس کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور وہ بندہ اپنے گھر واپس آ گیا۔
وظیفہ کس نے دیا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وظیفہ تو میں بھی بڑے پڑھتا ہوں، دعائیں تو میں بھی بہت کرتا ہوں، ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری بیماری تو دور نہیں ہوتی. تو آلویز ریممبر، بیماریاں جو ہے نا، یا جو بھی چیز وظیفہ عمل کرے گا نا، وہ جب کرے گا جب آپ کو یقین ہو. آپ کو خود ہی بلیو نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ سوچے نا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر بھی کر لیتا ہوں، فرمایا پھر دعا قبول نہیں ہونی. دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ. وظائف کا بھی معاملہ یہی ہے، تعویذ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ جب عمل کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں، تذبذب کے ساتھ نہیں. پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار حج پر جا رہے ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا. ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، بلکہ کفن پہن لی ہے کہ اب جہاز کے پرخچے اڑ جائیں گے اور جہاز ڈوب جائے گا. اعلیٰ حضرت بڑے پرسکون تھے، والدہ بھی موجود تھی اس جہاز میں. آپ نے کہا اماں جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا. اچھا والدہ جانتی تھی بہت بڑے مفتی ہیں، ایسے کیسے کوئی قسم کھا سکتا ہے. اور تھوڑی دیر میں ایسا ہی ہوا کہ جہاز کام ڈاؤن اور بالکل سب چیزیں اسموتھ ہو گئی. وہ بھی اس کو کرنا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. تو اب تعویذ کتنی کمال کی چیز ہے. کیسر روم کے بادشاہ نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، ہمیشہ پین رہتا ہے میرے سر میں، اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیج دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک ٹوپی بھیج دی. وہ ٹوپی پہنتا، اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا. جیسے ٹوپی اتارتا اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا. اب وہ حیران ہوا جب اس نے ٹوپی کو ادھیڑا کہ اس میں راز کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک کاغذ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میرے رب کے کلام کی کیا بات ہے، میرے رب کے نام. ایکچولی اگین اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کے نام کی برکت لینا چاہیں، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الگ فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کی الگ برکتیں ہیں، اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے الگ سبحان اللہ شان ہے. تو اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے مختلف فضائل ہیں. اب جہاں قرآن پاک کی مختلف سورتوں کو کس طرح علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب، بعض اوقات آخری سکرات کا عالم ہوتا ہے، مرنے کا ٹائم اس کا قریب آ گیا، تو سورہ جاسیہ کا پڑھ کر دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات، اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف، وہ لوگ جن کے گارڈنز ہیں، جن کے کھیت ہیں، فرمایا سورہ قاف پڑھنے والے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے فاقہ نہیں ہوگا. سورہ ملک ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کا سبق یاد نہیں ہو رہا ہوتا، تو دوبارہ بتاتا ہوں، جو کوئی سورہ مدثر پڑھے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ قرآن یاد ہو جائے، اس کا قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی مریض ہے اس کے پاس سورہ مجادلہ پڑھے اور اس کا دم کرے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. سورہ لیل، اللہ اکبر، پڑھنے سے ایلپسی کے مریض کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ اس کو دم میں اس کی اس بیماری میں شفا ہو جائے گی. سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے، اور سورہ نازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی. سورہ والضحیٰ کی برکت سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ پڑھ کر جس مال پر دم کر دیا جائے اس میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے. سورہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. بزرگ بیٹھے ہیں جن کے جوڑوں میں درد ہے، سورہ علق پڑھتے رہیں انشاءاللہ. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے، تو میں کیوں نہ روزہ بھی رکھ لوں اور پھر جمعہ بھی پڑھ لوں اور جنازے میں شرکت کر لوں.